الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا ذکر کروں گا جو آپ نے اپنی امتیوں کے بارے میں کی تھی کہ میرے بعد میری امت اس طرح بگڑے گی کہ ان کے اعمال ایسے ایسے ہو جائیں گے. دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات عطا کیے. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزے عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کتنے معجزات عطا کیے کہ عصا اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، اپنا ہاتھ غریباں میں ڈال کر نکالتے تو چمکتا اور روشن چمکیلا بن جاتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے کئی معجزات عطا کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ خود کہتے ہیں کہ کبھی کبھار محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے ہم تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ. اللہ کے رسول کی انگلیوں سے ہم نے پانی کے چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کھانے کے اوپر برکت کی دعا کر دیتے. ہماری حیرت کی انتہا نہ رہتی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کھانے کو کھا لیتے جو چند آدمیوں کا کھانا ہوتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ابو جہل کہا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی طرف آگے بڑھا تو میں نے اونٹ کی ایسی گردن جیسی آگ کی گردن دیکھی جو مجھے لپکنے کے لیے کھانے کی طرف میرے آگے بڑھی. ابو جہل پیچھے جب بھاگنے لگا تو لوگوں نے، کافروں نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل کیا بات ہے، پیچھے کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ کہ لوگوں، اللہ کی قسم میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں، میں نے آگ جیسی گردن دیکھی جو مجھے لپکنے کے لیے کھانے کی طرف میری طرف آگے بڑھی. اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو مجھے کھا جاتی، مجھے نقصان پہنچا دیتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے. لیکن دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ محمد رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر آپ نے کہا کہ لوگوں ایسا ایسا ہوگا میرے بعد میری امتیوں کی حالت ایسی ایسی ہوگی. مختلف واقعات اللہ کے رسول کے سامنے ہوئے. ان واقعات کو لے کر صحابہ کو اللہ کے رسول نے گواہ بنا کے کہا کہ دیکھنا اب میرے بعد ایسا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے ہو بہو ایسے ہی دیکھا جیسا محمد رسول اللہ کہہ کے گئے تھے. ہاں، کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول بتا کے گئے، لیکن انشاءاللہ
ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ پیشین گویاں اس طرح ہو بہو پوری ہوں گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں۔ میں ان پیشین گوئیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ وہ جو اللہ کے رسول نے واقعات کے تعلق سے کی تھی، اور ایک پیشین گوئیاں وہ جو اللہ کے رسول نے ہمارے اعمال کے بارے میں کی ہیں۔ انشاءاللہ ان پیشین گوئیوں کو دوستو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ بگاڑ جو محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے، اگر ہمارے عملوں میں وہ بگاڑ ہے تو ہم اپنی آپ کی اصلاح کریں ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے حالات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی ان پیشین گوئیوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عدی بن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول بھوک مری کی حالت ہے، فکر و فاقہ کی شکایت کی کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے عرب میں۔ محمد رسول اللہ نے اس کی بات سنی، اتنے میں دوسرا شخص آیا، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوں، اس نے کہا اللہ کے رسول راستے پرامن نہیں ہے، یہاں پر بدماش اور ڈاکو نے لوٹ مار عام رکھی ہے، کوئی بھی آدمی نہتا جاتا ہے تو اپنا سامان لٹوا لیتا ہے، اے اللہ کے رسول لوٹ مار پورے عرب میں عام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، یہ دو شخص اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابی حضرت عدی سے کہا اے عدی کیا تم نے الہیرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں، لیکن الہیرا کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ الہیرا میں قبیلہ طے کے بدماشوں نے لوٹ مار عام کر رکھی ہے، مطلب ڈاکوؤں سے بھرا ہوا علاقہ ہے طے کا علاقہ، الہیرا کا علاقہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے کہا اے عدی فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الزَّيْنَةَ حَتَّى تَرْتَحِلُ مِنَ الْهِيرَةِ حَتَّى تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ اے عدی اگر اللہ نے تم کو زندگی دی تو تم ضرور دیکھو گے میری وفات کے بعد کہ ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے آئے گی، الہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور لا تخاف احدا الا اللہ، اور اسے اللہ کے سوا اس عورت کو کسی آدمی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی بدماش کا ڈر نہ ہوگا، کسی ڈاکو کے لوٹ مار کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے سنتا رہا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس وقت قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے جنہوں نے پورے عرب میں لوٹ مار مچا کے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عدی وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ کسریٰ، قُلْتُ کسریٰ بن ہرمز، نام کسریٰ بن ہرمز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عدی تمہاری زندگی اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کر لیں گے۔ کہ اللہ کے رسول کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو مسلمان فتح کریں گے؟ ایک سپر پاور ملک تھا، سپر پاور ملک۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو تم فتح کرو گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے عدی تمہاری زندگی اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کو یہ فکر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے کہ عرب میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اے عدی ایسے حالات بھی آئیں گے، میری وفات کے بعد ایسے دن بھی آئیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ اتنی خوشحالی عطا کرے گا، اتنی مال و دولت عطا کرے گا کہ ایک آدمی سونا اور چاندی لے کر نکلے گا کسی مستحق کی تلاش میں کہ میں اس کو کسی کو صدقہ کر کے دوں، میں صدقے کے طور پر کسی کو یہ سونا اور چاندی دوں، لیکن عدی مسلمانوں کے پاس اتنی مال و دولت ہوگی، اتنی مال و دولت ہوگی کہ کوئی آدمی اس کے سونے اور چاندی کو قبول نہیں کرے گا۔ عدی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی کے عین مطابق دیکھا کہ ایک عورت الہیرا سے سفر کر کے آئی، ایک ہیرا سے سفر کر کے آئی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کے فاتحین میں خود عمر کی فوج میں شامل تھا، عمر فاروق کی فوج میں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں خود شامل تھا۔ اللہ اکبر، کروڑوں رحمت نازل ہوں محمد رسول اللہ کی۔ کس قدر آپ اپنی نبوت میں سچے تھے کہ جس طرح پیشین گوئی کی بے عین ہی رب العالمین نے اس کو پورا کر کے دکھایا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کے فاتحین میں لوگوں میں خود شامل تھا، حضرت عدی کہتے ہیں۔ اور حضرت عدی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے تیسری پیشین گوئی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کو اللہ خوشحالی عطا کرے گا، کوئی کسی کا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی میری زمانے میں پوری نہیں ہوئی، میرے زمانے میں پوری نہیں ہوئی، تم میں جو لوگ زندہ رہے گا میرے بعد وہ اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ تیسری پیشین گوئی
तीसरी पेशिंग हुई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने खिलाफत में पूरी हुई, जिन्होंने दुनिया को और जमीन को अदल और इंसाफ में भर दिया, और रब्बुल आलमीन ने इनके इंसाफ और इनके तकवे की वजह से उम्मत मोहम्मदिया पर खैर और बरकत की बरकतें नाजिल कर दी। और उनके जमाने में कोई आदमी सोना और चांदी सदका करता तो कोई दूसरे सामने वाले आदमी कहता था कि मेरे पास खुद के पास बहुत पड़ा हुआ माल, मैं क्या करूंगा इसका। कोई किसी का सोना और चांदी कबूल नहीं करता था। ये पेशिंग गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा पूरे होते हुए। खवारिज के बारे में अल्लाह के रसूल ने पेशिंग गोई की थी। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। दूसरी पेशिंग गोई, इतने में मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई माल तकसीम कर रहे थे। कबीले बनु तमीम का एक शख्स आया, जुल्खुवैसर नाम था उस आदमी का। उसने कहा अल्लाह के रसूल इंसाफ कीजिए, आप अदल नहीं कर रहे हैं, इंसाफ के साथ ये माल तकसीम नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुकम इल्लम यकुन आदिल इज़ा लम तादिल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स से कहा अगर मैंने इंसाफ नहीं किया है, इस माल को तकसीम करते हुए अगर मैंने अदल से काम नहीं लिया है तो अल्लाह मुझे खाइब खातिर करे। इतने में हजरत उमर भी वहां पर बैठे हुए थे। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, इस गुस्ताख की गर्दन आपके पैरों में मैं रख देता हूं, इजाजत दीजिए मैं इसका सर काट के रख देता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर बस कर बस कर, तुम क्या समझते हो कि ये एक शख्स है? अय उमर ये अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी जमात है, इसके पीछे पूरी टोली है, कितनों को तुम कत्ल करोगे? अय उमर एक जमाना आएगा कि इन लोगों के रोजे के मुकाबले में तुम अपने रोजों को कुछ नहीं समझोगे, इनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को कुछ नहीं समझोगे। अय उमर ये कुरान करीम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कुरान उनकी हलक के नीचे नहीं उतरेगा, कुरान उनके सीनों में नहीं जाएगा। अय उमर तुम देखोगे कि एक आदमी जब शिकार करता है, शिकार को जब वो तीर मारता है तो तीर शिकार के खून और लीस से होकर निकलता है। अय उमर ये इस्लाम से ऐसे निकलेंगे कि तुम जब उस तीर को उठाकर देखोगे कि तीर के निशान पर, उनके फल पर और तीर के बीचों बीच हिस्से पर तुम देखोगे शिकार का न खून लगा है, शिकार की न लीद लगी है। अय उमर ये लोग खवारिज ये इस्लाम से ऐसे निकलेंगे जिस तरह तीर शिकार से निकला है, न तीर पर शिकार का खून लगा है, न जानवर की लीद लगी है, यानी न कुरान करीम का इन पर असर होगा, न इस्लामी तालीमात का असर होगा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अय उमर मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुमको इन खवारिज की निशानी बताता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयतुहुम रजुलुन अस्वदु इहदा अज़ुदैहि मिस्लु सदियल मराती औ मिस्लुल बराती तदरदरु। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय उमर तुम देखोगे कि इनमें से एक आदमी काला कलोटा होगा, मेरे वफात के बाद आएगा, इनमें से एक आदमी काला कलोटा होगा और उसका बाजू इमाम कायनात ने फरमाया औरत के पिस्तान की तरह होगा या थल थल करते गोश्त के लोथड़े की तरह होगा। यखरुजून मिनन नास, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आदमी ये फिरका उस वक्त जाहिर होगा जब लोगों में इफ्तराक पैदा हो चुका होगा। मैं आपको बताता हूं ये फिरका कब नाज़िल हुआ, ये फिरका जमीन में कब वजूद में आया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद, सिद्दीक अकबर की वफात के बाद, उमर फारूक और उस्मान की वफात के बाद ये फिरका वजूद में आया। आप जानते हैं ये फिरका जब निकला तो इन्होंने हजरत अली के ऊपर कुफर का फतवा लगाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कुफर का फतवा लगाकर हजरत अली के खिलाफ इन्होंने जंग की थी। जब हजरत अली ने इनको शिकस्त दी तो सहाबा से हजरत अली ने कहा था अब उस शख्स को पकड़ के लाओ, अब उस शख्स को पकड़ के लाओ जिनकी निशानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको बताई थी। हजरत अली के पास जब उस शख्स को लाया गया, सहाबा कहते हैं कसम ज़ात की जिसने मोहम्मद को हक के साथ भेजा, हमने उस शख्स का हुलिया देखा, हमने उस शख्स की वो निशानी देखी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था उसका एक बाजू औरत के पिस्तान की तरह या थल थल करते गोश्त के लोथड़े की तरह होगा। हमने हू बहू उस आदमी को इसी तरह पाया। और आज भी ये फिरका मौजूद है। आज मैं इस फिरके की निशानी बताता हूं। आज भी ये फिरका कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को खारिजा ने मिल्ला कहता है। कहता है जो मुसलमान कबीरा गुनाह कर ले वो इस्लाम से निकल जाता है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कबीरा गुनाह का मुर्तकिब इस्लाम से तो नहीं निकलता, तौबा करने पर अल्लाह उसका कबीरा गुनाह माफ कर देता है। कबीरा गुनाह क्या है? नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, जिना करना कबीरा गुनाह है, चोरी करना कबीरा गुनाह है। लेकिन ये फिरका कहता है कि जो जिना करे वो इस्लाम से निकल गया, दोबारा उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। जो नमाज छोड़े वो इस्लाम, ये फिरका आज भी मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज छोड़े, चोरी करे, जिना करे, तौबा करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर
دیتا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریشیوں کافروں کے مقتل کی جگہ بتائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میدان بدر میں حضرت عمر کے ساتھ میں کھڑا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میدان بدر میں حضرت عمر نے کہا او انس ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں ایک بات، محمد رسول اللہ نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ابو جہل کی لاش یہاں پر ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی، شیبہ کی لاش یہاں پر ہوگی، ولید کی لاش یہاں پر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے سب کی نشان بتا دیا تھا کہ اتنے میں ابو جہل پڑا ہوگا، اتنے میں عتبہ پڑا ہوگا، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ۔ امام کائنات نے کہہ دیا تھا کہ جبریل نے مجھے کافروں کی قتل کی جگہ بھی بتا دی، صرف وحی الہی نے اتنا نہیں بتایا کہ کل کس کی جنگ ہوگی، وحی الہی جبریل نے آخر اتنا بھی بتا دیا کہ کل کافر کہاں پر کٹے پڑے ہوں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا، محمد رسول اللہ نے ابو جہل کی جو جگہ بتائی تھی قتل کی، ابو جہل اسی پر مرا پڑا تھا۔ محمد رسول اللہ نے جو عتبہ کی قتل کی جگہ بتائی تھی، عتبہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا۔ محمد رسول اللہ نے جو شیبہ کی قتل کی جگہ بتائی تھی، شیبہ کو میں نے اسی جگہ پایا، وہی پر مرا پڑا تھا۔ اللہ کی قسم کوئی کافر ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہٹا۔ کتنی سچائیت ہے محمد رسول اللہ کی نبوت میں، اور کتنا یہ دین سچا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو کہہ دیا رب نے ہو بہو سے پورا کر کے دکھایا۔ امام کائنات حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت حسن و حسین ابھی چلنا انہوں نے سیکھا تھا، ابھی وہ کہیں وہ چلتے گر پڑتے، اپنے نانا کی آواز جب خطبہ جمعہ کی آواز محمد رسول اللہ کی حضرت حسن و حسین کے کانوں سے ٹکراتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے پیروں سے چل کر سرخ جوڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت حسن و حسین اپنے نانا کی طرف آنے لگے مسجد میں۔ محمد رسول اللہ نے عصا چھوڑا، ممبر چھوڑا، ممبر سے اترتے ہوئے محمد رسول اللہ نے صحابہ کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضرت حسن اور حسین کو اٹھا لیا اور محمد رسول اللہ دونوں کو اٹھا کر ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد امام کائنات نے فرمایا، لوگوں رب نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ سچ کا رب العالمین نے، میں نے اپنے نوازوں کو ان حالت میں دیکھا، صبر نہ ہو پایا مجھ سے، میں نے تو ان کو اٹھا لیا اور خطبہ جمعہ جیسی عبادت بھی میں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مخاطب کہو کہ کہا، حسن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابنی سیدن، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سردار کی حیثیت سے۔ امام کائنات نے فرمایا اس نواسے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پیشن گوئی تھی محمد رسول اللہ کی، پیشن گوئی، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ محمد رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی بھی رب نے پوری کر کے دکھائی۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں سن 40 میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفے اور عراق کے لوگوں نے حضرت حسن کے اوپر، حضرت حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ ادھر مصر ہے، شام ہے، فلسطین، ان تینوں علاقوں پر، تینوں ملکوں پر کس کی حکومت تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معاویہ نے سنا کہ علی کی شہادت ہو گئی، اب زمام اقتدار حضرت حسن نے سنبھالا ہے، مسلمانوں نے خلیفہ حضرت حسن کو بنایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 60,000 کا لشکر لے کر بغداد کے اوپر چڑھائی کر دی۔ بغداد کے اوپر جب حضرت معاویہ کی فوج پہنچی تو پیغام بھیجا حضرت حسن کے پاس کہ یا تو حکومت چھوڑ دو، یا تو کرسی چھوڑ دو، یا مجھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر حضرت حسن چاہتے تو اپنی کرسی بچا لیتے تھے، کیونکہ جتنی فوج معاویہ کے پاس تھی اتنی فوج حضرت حسن کے پاس تھی، اور حضرت حسن کے پاس وہ سپاہی تھے جو حسن کے ادنیٰ اشارے پہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار تھے۔ لیکن حضرت حسن نے سوچا اگر میں اپنی کرسی بچاتا ہوں تو مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کی گردنیں کٹیں گی، مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے، میں اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں کو کیوں برباد کروں؟ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اپنی کرسی چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے میری کرسی چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہو کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں اتحاد قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سن 41 میں حضرت حسن نے معاویہ سے کہا آ جاؤ، میں تمہارے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب
कोफे की मस्जिद में जब मिंबर पे खड़े होके हजरत हसन ने माविया के हाथ पर बैत की, लोगों ने और कहा, मुसलमानों ने हजरत हसन को बुज़दिल कहा लोगों अगर मैं बुज़दिल हूं तो हूं, अगर खिलाफत पर मेरा हक था तो मैंने माविया को अता कर दिया, मैंने माविया को अता कर दिया, और माविया का खिलाफत पर हक था तो माविया को मिल गया। और हजरत हुसैन देख रहे थे, हुसैन से हजरत हसन ने कहा देखते क्या हो, उठो, तुम्हारे भाई ने हजरत माविया के हाथ पर बैत किया, तुमको भी बैत करनी पड़ेगी। मुस्लिम से भी कहा, अकील से भी कहा, आओ तुम हजरत माविया के हाथ पर बैत करो। मतलब हजरत हसन ने मुसलमानों के फायदे के लिए अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को, अपने वफात को मुसलमानों के फायदे के लिए कुर्बान कर दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो पेशीन गोई पूरी हुई जो मिंबर पे खड़े होकर इमाम कायनात ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस नवासे के जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। और यही वो साल है जिसे दोस्तों कहा जाता है आमुल जमा, जब मुसलमान, पूरे अरब के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए थे, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम हुआ था। और आप जानते हैं यही वो नवासा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन इमाम कायनात ने अपनी जिंदगी में ऐसा कहा था, लोगों मेरी उम्मत के लोग इसे कत्ल करेंगे, मेरी उम्मत के लोग इसे कत्ल करेंगे। एक मरतबा हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील बैठे हुए थे और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, मेरे पास खेल रहे थे। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब अपने नाना को देखा, जिब्रील अल्लाह के रसूल के पास बैठे थे, जब हुसैन ने अपने नाना को देखा तो रोने लगे, छोटे से थे, रोने लगे। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब ज्यादा रोने लगे तो मैंने छोड़ दिया हजरत हुसैन को। हजरत हुसैन रेंगते रेंगते मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। जिब्रील की नज़र जब हजरत हुसैन पे पड़ी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से जिब्रील ने कहा, अय अल्लाह के रसूल आपको अपनी इस नवासे से मोहब्बत है? कहा जिब्रील बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत के लोग आप इसकी नवासे को कत्ल कर देंगे, आपकी उम्मत के लोग आपके इस नवासे को कत्ल करेंगे, और अगर आप चाहें तो मैं उस ज़मीन की मिट्टी लाकर आपको दिखा सकता हूं जिस जमीन पर इस नवासे को कत्ल किया जाएगा। करबला की मिट्टी जिब्रील ने दिखाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, ये वो सरजमीन है जहां पर आपके इस नवासे को कत्ल किया जाएगा। गर्चे आपको इससे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन आपकी उम्मत बड़ी बेदर्दी के साथ आपके इस नवासे को कत्ल करेगी। हाय लोगों, मैं इस मिंबर पे खड़े होकर कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हजरत हुसैन की शहादत को मैं अल्लाह की कज़ा व क़दर समझता हूं, मैं उमर फारूक की शहादत को अल्लाह की कज़ा व क़दर समझता हूं, मैं हजरत अली की शहादत को अल्लाह की कज़ा व क़दर समझता हूं, मैं उस्मान गनी की शहादत को, जिनकी शहादत हजरत हुसैन की शहादत से ज्यादा दर्दनाक है, ज्यादा इबरतनाक है, मैं उनकी शहादत को भी अल्लाह की कज़ा व क़दर समझता हूं। मैं किसी सहाबी को बुरा भला नहीं करूंगा। हजरत हुसैन की शहादत की आड़ में न मैं माविया को गाली दूंगा, न मैं यजीद को गाली दूंगा। मैं ये कहता हूं कि इनका मामला मैं अल्लाह के हवाले करता हूं, इनका मामला मैं अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं हुसैन की शहादत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुना के कह सकता हूं कि इनकी शहादत अल्लाह की कज़ा व क़दर है। लोगों, एक मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह की कसम जब किसरा हलाक हो जाएगा तो किसरा के बाद कोई किसरा ना आएगा। और आपने फरमाया आए उमर, जब कैसर हलाक होगा तो कैसर के बाद कोई कैसर, मतलब रूम के बादशाह और ईरान के बादशाह जब ये हलाक हो जाएंगे, मुसलमानों के पास ये मुल्क आ जाएंगे, फिर कोई कैसर और किसरा नहीं आएगा। हजरत उमर कहते हैं, जब हजरत उमर कहते हैं कि जब हमने इनके खजानों को फतेह किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो पेशी गोई भी पूरी हुई। सुराका बिन मालिक ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पीछा किया था, मेराज की रात अल्लाह के रसूल जब निकले थे, सुराका बिन मालिक ने जब अल्लाह के रसूल का पीछा किया, जब उनके घोड़े के पैर जमीन में धंसने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुराका कहते, अय अल्लाह के रसूल ये आपकी बद्दुआ है, दुआ कीजिए अल्लाह मेरे घोड़े के पैर जमीन से निकाल दे, मैं वापस चला जाऊंगा, आपका पीछा नहीं करूंगा। 3 मरतबा जब इनके घोड़े के पैर जमीन में धंसने लगे, 3 मरतबा दुआ के बाद जब हजरत सुराका ने कहा, अय अल्लाह के रसूल अब आपकी तरफ जो भी काफिर आएगा मैं उसको मना करूंगा कि इस रास्ते से मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, अब मैं वापस जा रहा हूं। जब सुराका वापस जाने लगे तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओ सुराका, ओ सुराका। सुराका ने जब पीछे मुड़ के देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कितनी बड़ी पेशीन गोई, आए सुराका उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब किसरा के कंगन तुम पहनोगे, जब किसरा के कंगन तुम पहनोगे, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी। सुराका कहते हैं, मैं मक्के का एक चरवा, मक्के की बकरियां ऊंट चराने वाला इंसान, और कहां किसरा का बादशाह, कहां सुपर पावर मुल्क का बादशाह,
اور اس کی کنگن میرے بازو میں ناممکن چیز تھی. میں یہ سوچ کر اپنی دل ہی دل ہنسنے لگا اور مکی کی طرف میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. لیکن کہتے سراقہ کہتے ہیں جب عمر فاروق نے کسرا کو اور کیسر و کسرا کے خزانوں کو فتح کیا, جب کنگن کسرا کے سامنے آئے, حضرت عمر نے کہا ہے کہاں ہے مدینے, کہاں ہے مکے کا چرواہ, کہاں ہے سراقہ بن مالک. جب سراقہ بن مالک آئے اور اپنے ہاتھ آگے کیے, اللہ اکبر, عمر نے کسرا کے کنگن جب سراقہ بن مالک کی ہاتھوں میں پہنائے, سراقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ کتنی سچی ہے محمد رسول اللہ کی نبوت, اور کتنا حق, کتنا سچا دین لے کر آئے تھے. جو پیشین گوئی محمد رسول اللہ نے اس وقت کی تھی, رب العالمین اس پیشین گوئی کو بے عینی پورا کر کے دکھایا. ہاں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے خزانوں کے فاتحین کے بعد کوئی کیسر و کسرا نہیں آیا, اور یہ خزانے پورے کے پورے رب العالمین کی راہ میں لٹا دیے گئے. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سہل بن سعدہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار کا محمد رسول اللہ سے کسی جنگ میں سامنا ہوا. کافروں, مشرکوں اور مسلمانوں کا سامنا ہوا. مسلمان بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے, لیکن آخر میں جب جنگ کا اینڈ ہوا, جب دونوں فریقین اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, کفار کی فوج بھی ہٹ گئی, مسلمانوں کی فوج بھی اپنی اپنی جگہوں میں چلی گئی. جب محمد رسول اللہ اپنے خیمے میں آئے, اس وقت ایک مسلمان نے بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا تھا, بڑی بے جگری کے ساتھ. تو صحابہ اس مسلمان کی تعریف کرنے لگے کہ آج جس طرح اس مسلمان نے بہادری کے کرتب دکھائے ہیں, بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. آپ جانتے ہیں یہ وہ مسلمان تھا کہ دشمنوں کی فوج میں گھس کر ان کی صفیں الٹ دی تھی, بہت سارے کافروں کو قتل کیا تھا. لیکن ایک بات کہہ دوں, خود بھی زخمی ہو گیا تھا, بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا. تو محمد رسول اللہ کے سامنے جب اس کی بہادری کا ذکر کرنے لگے تو امام کائنات نے فرمایا اما انہو من اہل النار, خبردار وہ صحابی جہنمی ہے. وہ حالانکہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑائے اللہ کی رضا کے لیے, لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی بات مجھے ہضم نہیں ہوئی, مجھے یقین نہیں آیا کہ ایک مسلمان جو محمد رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھتا ہے, جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑی ہے, کیسے وہ جہنمی ہے. جب کہتے ہیں کہ وہ زخمی صحابی جب وہ چلنے لگا تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا, وہ تیز چلتا تو میں بھی تیز چلتا, وہ دوڑنے لگتا تو میں بھی دوڑنے لگتا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے, اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا, زخموں سے پریشان ہو کے, زخم اتنے تکلیف دے رہے تھے کہ صبر نہ کر سکا. اس نے کیا کیا, اپنے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا, ٹکانے کے بعد جو تلوار کا سرا ہوتا ہے, تلوار کی دوستوں جو اڑی ہوتی ہے, اس کو اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ کے اپنے جسم کا پورا بوجھ تلوار کے اوپر ڈال دیا. خودکشی کر لی اس نے. خودکشی حرام ہے, خودکشی کرنے والا انسان جہنمی ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کس طرح پوری ہوئی, جب اس نے خودکشی کی, یہ صحابی جس نے اس کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا, وہ محمد رسول اللہ کے پاس آتا اور کیا کہتا ہے, اشہد انک رسول اللہ, اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول, جب آپ نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جہنمی ہے, آپ کی بات مجھے یقین نہیں آیا, آپ کی بات پر مجھے ہضم نہ ہوئی, تو میں نے اس کا پیچھا کیا. کیا اللہ کے رسول وہ جنگ میں لڑنے والا, اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑنے والا, وہ جا کے خودکشی کر لیتا ہے؟ تب امام کائنات نے صحابی سے کہا کہ خبردار, ایک آدمی دنیا میں جنتیوں والے عمل کرتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے, ایک آدمی جہنمی والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ جنتی ہے. امام کائنات نے فرمایا انسان کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے. اس حدیث کا مطلب یہی ہوا, انسان کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے. اس لیے دوستو آپ دیکھیے, ایک انسان بڑا نیک و پارسا ہوتا ہے, آخر میں وہ ایسا کام کر کے مرتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے چلا جاتا ہے. اور ایک انسان پوری زندگی گناہوں میں اس کی زندگی لت پت ہوتی ہے, لیکن آخر میں وہ توبہ کر کے ایسا کام کر کے چلا جاتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا, لوگوں ہمیشہ آپ سے بڑا گناہ ہوتا ہے, ہر انسان دوستوں خطا کرے, لیکن فوراً توبہ کیجیے, اپنی زندگی ان کاموں سے بچائیے جن سے اللہ نے منع کیا ہے, وہ کام کرتے رہیے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے, تاکہ دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارا دوستو خاتمہ بالخیر ہو. رب العالمین ہم سب کا دوستو خاتمہ بالخیر کرے. اس کے بعد دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جھوٹے رسولوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سلاسون من یاتون کذابون. آپ نے فرمایا لوگوں میرے مرنے کے بعد 30 جھوٹے رسول آئیں گے, 30 جھوٹے رسول, لیکن نبوت کی اس محل کی میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے رب العالمین نے میری نبوت کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. ہاں اگر میرے
میرے بعد اگر کسی کو اللہ کو کسی کو نبی بنانا بھی ہوتا تو عمر نبی ہوتا میرے بعد، لیکن نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا گرچہ نبوت مجھ پر ختم ہے لیکن پھر بھی 30 جھوٹے رسول آئیں گے میری امت میں۔ اللہ کے رسول مرض الموت مبتلا تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، زمانہ گزرتا گیا، لوگوں دن بدلتے گئے، لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے ضلع گورداسپور کے قصبے قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ، انگریزوں کا غلام تھا، دلال تھا انگریزوں کا۔ مسلمانوں، انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان سے ہمیں مار کر بھگانے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا اپنے دین سے اٹیچمنٹ، مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ایسا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی ہمیں میدان میں مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے انگریزوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے مرزا غلام کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اور کہا مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا جتنا پیسہ چاہیے لینے کا ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دعویٰ کر کے اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو دعویٰ کر۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کیا، دعویٰ کر کے آپ جانتے ہیں اس منحوس انسان نے، اس 226 انسان نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے مباہلہ کیا۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے جب اس مرزا غلام نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ سے مرزا غلام نے کہا کہ میری زندگی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کو موت دے دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں اللہ مجھے موت دے دے۔ آپ جانتے ہیں اس ذلیل انسان کو اللہ نے کتنی رسوائی والی موت دی، 2-3 سال نہیں گزرے تھے، علماء کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے اندر یہ مرا ہوا ملا، باتھ روم کے اندر اللہ نے اتنی رسوائی والی موت دی، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری 10 20 یا 30 سال نہیں 1948 تک زندہ اور باحیات رہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی آپ دیکھیے، نبیوں کا جنہوں نے دعویٰ کیا، علماء نے کتابیں لکھی ہے، 30 کے قریب دوستو جھوٹے رسول بھی آ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی بے عینی رب نے پوری کر کے دکھائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ہمارے اعمال کے بارے میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ سَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قُلْتُ نعم الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى۔ امام کائنات نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر ایسے چلو گے جیسے ایک بیت دوسرے بیت کے برابر ہوتی ہے، ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ، یہاں تک کہ اگر پچھلی امتوں کے لوگ گوہ کے بل میں، سانڈے کے بل میں بھی اگر داخل ہو جائیں لَسَلَكْتُمُوهُ، تم بھی ان کی پیروی کرو گے، اسی بل میں جا گھسو گے۔ قُلْنَا يَا رسول اللہ، صحابہ نے کہا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اے اللہ کے رسول کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ مسلمانوں آج ہم چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ دیکھیے، ہمارا رہن سہن دیکھیے، ہمارا شادی بیاہ دیکھیے، ہمارے معاملات دیکھیے، اور ہمارے وضاقتہ بھی ویسے ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں، ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ کیسے چل رہے ہیں؟ اما عائشہ نے کہا تھا، امام کائنات نے مرض الموت میں کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ اپنی لعنتیں نازل کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگوں، یہاں پر مقصد محمد رسول اللہ کا یہ تھا، ڈر تھا اللہ کے رسول کو کہ میری امت کے لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اب آپ سوچئے، جب ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے، لوگوں جب ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے تو کہاں مسلمانوں کو اتھارٹی مل گئی، کہاں مسلمانوں کو پرمیشن مل گئی کہ اپنے ولیوں کی قبروں پہ مزاریں بنائیں، اپنے ولیوں کی قبروں پہ پکی درگاہیں بنائیں؟ کہاں سے اجازت مل گئی؟ لوگوں، جب ایک نبی کی قبر کو درگاہ بنانا، ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے، ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا بالاولیٰ حرام ہوگا۔ لیکن دیکھیے، قبر پہ ولیوں کی قبروں کو پکا اونچا بنانا، اوپر سے درگاہ بنانا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کی دوستوں جالیوں میں داغیں لٹکانا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، ان سے بیٹا بیٹی مانگنا، اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے ان قبر والوں کو وسیلہ بنانا۔ آج کی مسلمان کا کتنی سچائی ہے امام کائنات کے اس فرمان میں کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ رب العالمین کا آپ کو فرمان کیوں نہیں دیکھتے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ رب نے
فرمایا انہوں نے اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے. سورہ دوستو برا سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. جب حضرت عدی بن حاتم جب محمد رسول اللہ کی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے, عدی کہتے ہیں کہ میری گردن میں سونے کی سلیب تھی, میرے گردن میں سونے کی سلیب تھی. امام کائنات نے عدی سے کہا یا عدی ھذا الوزن اطرح, اے عدی اس کو اتار پھینک, اس کو اتار پھینک. محمد رسول اللہ نے حضرت عدی کو قرآن کی سورہ توبہ کی اس آیت کا مطلب سمجھایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم, عدی نے وہ سونے کی سلیب کیوں لٹکائی تھی؟ ایک عیسائی پادری نے, عیسائی عالم نے اسے کہا تھا کہ یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, اسے لٹکا لو اپنی گردن میں. محمد رسول اللہ نے فرمایا عدی جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سجدہ کرتے, اپنے عالموں کو اپنے عالموں کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عالم جس چیز کو حلال کہتے ہیں اسی کو حلال سمجھتے ہیں, ان کے عالم جس چیز کو حرام کہتے ہیں اسی کو حرام سمجھتے ہیں. حلت و حرمت کا اختیار اپنے عالموں کو دے کے رکھا. آج ہمارے دوستوں بھائیوں کو دیکھیے, مسلمان بھائیوں کو دیکھیے, آج دیکھیے ان کے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث پیش کیجئے, قرآن ان سے کہیے کہ قرآن اس چیز کو ناجائز کہتا ہے, لیکن کیا کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے, حدیث رسول اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ہمارا ولی تو ایسے کہتا ہے, ہمارا امام تو ایسے کہتا ہے, ہمارا عالم تو اس چیز کو حرام کہتا ہے. آپ لاکھ دلیلیں دیجئے قرآن و حدیث کی, قرآن اس کو حلال کہتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا عالم اس کو حرام کہتا ہے. غور کیجئے کس طرح محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہیں. امام کائنات نے فرمایا لوگوں وہ دن بھی آئیں گے جب تم بنی اسرائیل کی مشابہت اختیار کرو گے, تمہاری صورتحال وہی ہو جائے گی جو بنو اسرائیل کی تھی. امام کائنات نے فرمایا میری امت بنو اسرائیل سے اس طرح مشابہت اختیار کرے گی جس طرح دو پیروں کی جوتوں میں کس قدر مشابہت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر بنو اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے گا, میری امت میں بھی ایسا شخص آئے گا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. بنو اسرائیل 73 فرقوں میں بٹی, میری بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اور آپ نے فرمایا میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی. آپ نے فرمایا سوا ایک جماعت کے, سوا ایک فرقے کے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی, جس منہج اور جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, اس منہج اور اس طریقے پر جو جماعت ہوگی, جو فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ہاں کس قدر سچائیت ہے محمد رسول اللہ کی. اور اللہ کے رسول نے اس امت کے ذبح و حالی کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا میری امت ایمان میں اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ دوسری ملکوں کے لوگ ان پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹے. سیاسی طور پر ساری حدیثیں موجود ہیں, جس طرح دسترخوان پہ بھوکے کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, میری امتوں پر بھی لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا, ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی میں تیرنے والے اس تنکے کی طرح ہوگی, پانی کا بہاؤ جہاں سے لے جائے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارا روب اٹھا دے گا, تمہارے دلوں میں اللہ دشمنوں کا دبدبہ بٹھا دے گا, تمہارے دلوں میں رب العالمین وہن ڈال دے گا. ومل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے. وہی صورتحال ہے مسلمانوں, آج وہی صورتحال ہے. آج پوری دنیا میدان جنگ میں بدلی ہوئی ہے. اللہ کی قسم اس میدان جنگ میں مظلوم کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے, مارا جا رہا ہے کسی قوم کو تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. عزتیں اگر لوٹی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی. مسلمانوں ہے کہ نہیں؟ اور کوئی مسلمان اتنا بزدل, دشمنوں کا روب اس قدر اللہ نے ہمارے دلوں میں بٹھا دیا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے حق میں بولنا بھی جرم سمجھتا ہے, مسلمان کے لیے احتجاج کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا. اس قدر دوستو محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی رب العالمین بے عینی. یہاں پر مسلمانوں کہوں گا امام کائنات نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم, ان حالات سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو دین کی طرف آنا پڑے گا, دین کی طرف آنا پڑے گا. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے بعد مسجدوں کی حالت دوستو ہم دیکھ رہے ہیں. رمضان میں جو مسجدوں کی حالت تھی, مسلمانوں کی جو دینداری تھی, مسلمانوں کی جو عبادت کا جذبہ ہم نے دیکھا, واللہ کہتا ہوں اگر رمضان کی طرف آپ عبادتوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, رمضان کی طرح دوستو آپ ان صفوں کو بڑھائیں, مسجدوں کی رونقوں کو بڑھائیں, یہ ذلت کے بادل چھٹ سکتے ہیں. ورنہ رمضان کے بعد جو آپ نے مسجدوں کو ویران کیا ہے نا, رمضان کے بعد جو آپ نے مسجدوں کو ویران کیا, اللہ کی قسم یہ ذلت کے بادل کبھی نہیں ہٹیں گے. اسی طرح ذلیل ہوگے, اسی طرح پستی میں دوستو جاتے رہو گے. ورنہ ان مسجدوں کو آباد کیجئے جس طرح آپ نے رمضانوں میں آباد کیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی مسلمان مسجدوں کو مزین کریں گے, مسجدوں کو عالیشان بنانے میں مسلمان ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے, لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دیکھیے ایک
मोहल्ले में मस्जिद बनती है, मुसलमान कहता है कि इससे अच्छी मस्जिद हम बनाएंगे। आज मस्जिदों की कालीनें देखिए, मस्जिदों में मार्बल देखिए, मस्जिदों का नक्शो निगार देखिए, मस्जिदों में ऐसी है, मस्जिदों की बाहर से रौनकें देखिए। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है कि कितनी सच्चाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मुज़य्यन होंगी मस्जिदें। मस्जिदें बनाने में फकर तो होगा लेकिन नमाजी नहीं होंगे। और सहाबा ने तो यहां तक फरमाया एक ऐसा जमाना भी आएगा कयामत के करीब कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल तो होगा, चंद लोग होंगे नमाज पढ़ने वाले, लेकिन उनके दिलों में भी खुशू खुजू नहीं होगा। यहां तक कि इस्लाम उठ जाएगा। पुराने जमाने के लोग कहा करेंगे, पुराने जमाने के लोग कहा करेंगे कि हाँ अल्लाह का नाम लेंगे, वो कलिमा पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये कलिमा कहां से सुना, कहा हमारे आबा व अजदाद इस कलिमा को पढ़ा करते थे इसलिए हम भी पढ़ते हैं। उस वक्त जमाना ऐसा कयामत के करीब आएगा कि इसी कलमे के जरिए अल्लाह मुसलमानों को निजात देगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत के अखलाक को लेकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में एक बीमारी आएगी दाउल उम्म की। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये बीमारी कौन सी है? आपने फरमाया फख्र करना, तकब्बुर करना, मुसलमानों का आपस में बुग़्ज़ करना और मुसलमानों का हसद इस कदर करना कि हसद की नौबत जुल्म तक पहुंच जाए। ये सारी पेशिनगोइयां दोस्तों मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी हो चुकी हैं, सारी पेशिनगोइयां पूरी हो चुकी हैं। और इमाम कायनात ने फरमाया कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कयामत के दिन आएंगे, इतने अमल होंगे उनके पास, इतनी नेकियां होंगी कि उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ है ना, तिहामा पहाड़ की तरह उनकी नेकियां चमक रही होंगी, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को रूई की तरह उड़ाएगा हवा में। जैसे रूई कैसे उड़ती हवा में, इस तरह हवा में उड़ाएगा। हजरत सौबान वहीं पर बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल जरा बताइए तो सही ये कौन लोग हैं, कहीं हम उन लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सौबान खबरदार, वो तुम्हारी तरह तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, वो तुम्हारी तरह 5 वक्त नमाजी होंगे, वो तुम्हारी तरह मुसलमान होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं लोगों के सामने मुत्तकी और परहेजगार बनने का नाटक करेंगे लेकिन रातों में वो गुनाह के काम करेंगे। मतलब जलवत में तो नेक बनने की कोशिश करेंगे लेकिन खलवत में मुहर्रमात का इर्तिकाब करेंगे। लोगों रातों में मोबाइल देखने वाले खबरदार ऐसी चीजों से बचिए कि आपकी नेकियां दोस्तों रब्बुल आलमीन रूई की तरह उड़ा न दे। हाँ, रातों में गुनाहों के बारे में सोचने वालों इस हदीस पे नजर रखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नेकियां पहाड़ों की तरह होंगी लेकिन खलवत में ऐसे गुनाह किए होंगे जिन गुनाहों से रब्बुल आलमीन ने रोका था, ऐसे काम किए होंगे जिन कामों से रब्बुल आलमीन ने रोका था। ऐसे कामों से मुसलमानों जिस तरह हम मुसलमानों के सामने अपने आप को नेक साबित करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों वैसी खशियत वैसा डर खलवत में भी रखिए। तनाई में रात को अकेले सुने, कोई नहीं देख रहा है मगर ये सोचो कि रब मुझे देख रहा है। दोपहर में कोई नहीं देख रहा है लेकिन रब की नजर में आप छुपे हुए नहीं, रब की नजर में आप जाहिर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खलवत में गुनाह की वजह से रब्बुल आलमीन आपकी नेकियों को बर्बाद कर दे। मुसलमानों ये पेशीगोइयां जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वाक़यात और हमारे अमाल के ताल्लुक से की थी, दुआ करता हूं बारिला से इन अमलों को लेकर अगर कोई ऐसी बुरी खुसूसियात या बुरी बदामालियां हमारे अंदर है, दुआ करते हैं बारिला से रब्बुल आलमीन इन पेशीगोइयों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी और सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन मरते दम तक ईमान और अमल सालिह पर हमें साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लिताअला अवला अजल वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।